اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی وہ پیش پیش اور آگے آگے جنہوں نے اسلام قبول کیا، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی اللہ رب العزت ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ رب العزت سے راضی ہوئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ رب العزت نے انہی کے لیے، یعنی جن سے پروردگار عالم راضی ہوا ہے اور جو پروردگار عالم سے راضی ہوئے، انہی کے لیے اللہ رب العزت نے باغات تیار کیے ہیں، ان کے نیچے ندیاں بہتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کا لغوی ترجمہ ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محرم الحرام کی 10 تاریخ کو آل نبی کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا اور آپ پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، اور یہ واقعات کربلا آپ سنتے رہے ہیں، اور محرم میں اکثر و بیشتر کربلا کی تاریخ ہی بیان کی جاتی ہے۔ لیکن آج جہاں تک میں مناسب سمجھتا ہوں، مناسب نہیں بلکہ انسب سمجھتا ہوں کہ کربلا کے واقعات کو بیان کرنا، یعنی شہدائے محرم کے ذکر کو بیان کرنا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو آل نبی کو کربلا میں شہید کیا گیا، آپ کے جانشینوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، لیکن اسی ماہ محرم کی 1 تاریخ کو سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ دراصل جو مہینہ گزر چکا ہے ماہ ذی الحج، اسی ذی الحج کی 27 تاریخ کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا گیا، ایک قاتلانہ حملہ آپ پر ہوا، بلکہ اس 27 تاریخ کو آپ اس قاتلانہ حملے سے زخمی ہوئے اور محرم الحرام کی 1 تاریخ کو اس دار فانی کو الوداع کر گئے۔ تو جہاں تک میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج اس جمعے کو حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر کچھ مختصراً روشنی ڈالتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے جمعے کو یا اس کے بیچ میں کبھی انشاءاللہ تعالی کربلا کے شہداء کا بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو میں نے آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے ان نیک بندوں کا ذکر کیا ہے، ان نیک بندوں کے صفات و کمالات کا بیان کیا ہے، جنہوں نے اس وقت دعوت اسلام کو قبول کیا جب اسلام کو اپنانا ہزاروں مصیبتوں اور تکلیفوں کو دعوت دینا تھا، یعنی اسلام کے ابتدائی زمانے میں ابھی چند ہی لوگ داخل اسلام ہوئے تھے کہ کفار و مشرکین مکہ نے ان پر ظلم کے بے تحاشا تیر برسائے، بے پناہ ان پر ظلم کیا گیا۔ ایسے ہی ماحول میں جن لوگوں نے دامن اسلام میں خود کو پناہ دی، ان کے صفات کو اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں، اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے ابتدائی زمانے میں داخل اسلام ہوئے، جو لوگ جنہوں نے حق کو محض حق کے لیے قبول کیا، جنہوں نے دعوت اسلام کو فقط اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا، جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، اہل و عیال کو چھوڑا، مال و جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، انہی کے لیے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب پروردگار عالم نے یہ دیکھا کہ اس کے وہ بندے جنہوں نے ابتدائی زمانے میں، ابتدائی ایام میں اسلام قبول کیا اور ان پر کفار و مشرکین مکہ نے ظلم بے تحاشا کیا، اس کے بعد بھی انہوں نے دامن اسلام کو اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑا،
تو ان کے اس عمل کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت نے ان کو جنت کا مژدہ سنایا اور فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اور جب ان بندوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے اعمال کو اللہ نے شرف قبول بخشا ہے، تو اللہ رب العزت کی اس ذرہ نوازی کو دیکھ کر، اس بندہ نوازی کو دیکھ کر وہ لوگ اللہ رب العزت سے راضی ہوئے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَرَضُوا عَنْهُ، اور اللہ سے وہ لوگ راضی ہو گئے۔ تو انہی بلند پائے ہستیوں میں، انہی ذی قدر وجود میں ہستیوں میں ایک ایسا نام سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے، جن کا ذکر قرآن میں، جن کمالات کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا، یعنی شہداء کے فضائل بیان کیے، یا مہاجرین کے فضائل بیان کیے، یا اسلام کے ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کرنے والوں کے فضائل و مناقب بیان کیے، جن کی بھی تعریف قرآن میں اللہ نے بیان کی، ان تمام صفات سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بدرجہ اولا مستحق ہے اور متصف ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور کیسے اسلام قبول کیا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ رب العزت نے دامن مراد پھیلا کر اللہ سے مانگا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب داخل اسلام ہوئے تو کفر و شرک کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو کفار و مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام کو اپنایا تو اسلام کو قوت مل گئی۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اعلان کیا کہ اگر دریا کے اس پار میرے دور خلافت میں ایک کتا بھی بھوکا مارا جاتا ہے تو اس کی باز پرس عمر سے ہوگی۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام کے ماننے والوں کے لیے ایک عظیم مثال بن کر کے جو چمکے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ اگر راستے سے گزرے تو شیاطین بھی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ فاروق اعظم کی ذات جس کا ذکر خود قرآن میں اللہ فرمائے، وہ فاروق اعظم جس کی تعریف قرآن کریم میں خود رب کائنات فرما رہا ہے، اور سنو جس کی تعریف اللہ رب العزت فرمائے، پھر بندوں کو کیا حق ہے کہ اس کی تعریف بیان کرے۔ وہ ذات کسی کی محتاج نہیں جس کی تعریف خود پروردگار عالم قرآن میں فرمائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یوں تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ میرے نبی کے ہیں، مگر وہ تمام صحابہ مرید ہیں۔ ایک ذات ان 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے ایسی ہے جو مرید بھی ہے اور میرے نبی کی مراد بھی ہے، کیونکہ جس نے بھی قبول کیا اسلام اپنی مرضی سے، مگر عمر فاروق اعظم کی وہ ذات ہے جس کو میرے نبی نے دامن مراد پھیلا کر اللہ سے مانگا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور عرض کیا، اے باری تبارک و تعالیٰ تیرے حضور 2 ناموں کو پیش کرتا ہوں، ان میں سے جس کو تو محبوب فرمائے داخل اسلام فرما دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور عرض کیا، مولا یا عمر بن حشام جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے، کہا یا عمر بن حشام کو داخل اسلام فرما دے یا تو عمر کو داخل اسلام فرما دے۔ تو اللہ نے عمر بن حشام یعنی ابو جہل کو چھوڑ کر کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا اور داخل اسلام فرما دیا۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جب آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو جتنے بھی مسلمان تھے، جتنے بھی مومنین تھے، نمازیں پڑھتے تھے لیکن چھپ کر نمازیں پڑھ رہے تھے، دین کی تبلیغ ہوتی تھی لیکن چھپ کر کے ہوتی تھی، مسلمان تو تھے لیکن کسی ایک جگہ سارے اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ اگر کہیں ایک جگہ سارے مسلمان اکٹھے ہوتے تو کفار مکہ ان پر ظلم کیا کرتے تھے،
مگر جب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، جب فاروق اعظم نے دامن نبوت کو تھام لیا، تو سنو، جو نمازیں اب تک چھپ کر کے پڑھ رہے تھے، جو دین کی تبلیغ اب تک چھپ کر کے کر رہے تھے، وہ لوگ اعلانیہ طور پر ابھی تک نمازیں گھروں میں پڑھ رہے تھے، اب مسجد حرم کے یعنی بیت اللہ شریف کے صحن میں نمازیں ادا کر رہے تھے۔ وہی لوگ جو دین کی تبلیغ تنہائی میں کیا کرتے تھے، ایک دو لوگوں کے پاس جا کر کے دین کی تبلیغ کرتے تھے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر فارا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کے ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کر کے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے عمر فاروق اعظم کے ذریعے مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت بخشی ہے۔ میرے حضور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے مالک و مولا اللہم اعز الاسلام بعمر، اے مالک و مولا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت بخش۔ تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت بخشی اللہ رب العزت نے۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہے آپ کے دور خلافت میں، 22 لاکھ یعنی آدھی دنیا پر حکمرانی ہے، مگر سادگی اور عاجزی کا یہ عالم ہے کہ اینٹ کا تکیہ بنا کر پیڑ کی چھاؤں میں زمین پر سو رہے ہیں۔ یہی فاروق اعظم، یہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، مگر عاجزی کا یہ عالم ہے کہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں تو خادم کو اونٹ پر بٹھا کر کے اپنے آپ نکیل پکڑ کر کے پیدل جا رہے ہیں۔ یہ عالم ہے عاجزی کا، اور کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں تربیت پائی تھی۔ اسی ذات بابرکت کو، اسی ہستی کو معزز سامعین کرام 27 ذی الحجہ کو زخمی کیا گیا اور یکم محرم الحرام کو آپ نے شہادت پائی۔